لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إمامنا الصادق عليه السلام إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات گرامی قدر معزز محترم سامعین کرام صدران سرکار سید الشہداء قبل اس کے اس ماہ محرم الحرام سن 1445 ہجری کے عشر اولیٰ کی پہلی مجلس کو آپ حضرات کے سامنے خطاب کروں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جو محرومین ہمارے درمیان گزشتہ برس تھے اور اس سال نہیں ہیں ان کی ارواح اور جنوں میں خداوند متعال کا لاکھوں شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو حضرت عالیہ سرکار سید الشہداء کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور شہزادی کی دعا کا نتیجہ ہے بے شک کہ ہمیں ایک بار پھر سے توفیق ملی ہے کہ ہم جمع ہو کر اکٹھا ہو کر شہزادی دو عالم کو ان کے لال کا قصہ پیش کر سکیں۔ عزیزان گرامی، میں نے جو حدیث اور جو موضوع انتخاب کیا اس عشر محرم کے لیے اس کا عنوان ہے قیام کربلا کے اثرات، یعنی امام حسین کے اس عظیم الشان قیام کے بعد سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کون کون سے چینجز، کون کون سے بدلاؤ اور کون کون سی تبدیلی آئی ہیں۔ اتنا بڑا قیام امام حسین نے کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی ثمرہ تو ہونا چاہیے کائنات میں۔ آخر امام حسین نے جو قیام کیا ہے اس کا اثر ہماری دنیا پر اور ہم پر کیا ہوا ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ اس بات کو ذکر کروں، ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ امام حسین کے اس عظیم الشان قیام کا فلسفہ کیا تھا، کیوں حسین نے اتنا بڑا قیام کیا، کیوں کائنات میں امام حسین نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا، آخر ضرورت کیا تھی حسین کو کہ حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، اہل حرم کے ساتھ، اپنے نانا کے عزیز وطن کو چھوڑ کے اس بے آب و گیا صحرا میں آئے اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اور کیا ایسے اغراض و مقاصد تھے امام حسین کی نظر میں، اور ایسا کیا ہوا تھا کہ 11 ہجری میں پیغمبر کی وفات ہوئی ہے، 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ ان 50 سال میں ایسا کیا ہوا اسلام کے ساتھ کہ امام حسین کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ یہ 2 موضوع ہیں میرے، لیکن آج کی جو مجلس ہے، جو آج کا خطاب ہے، کیونکہ یہ پہلی محرم ہے اور معمولاً اور عام طور سے ہمارے اس مجلس کو استقبال ماہ عزا، استقبال ماہ غم کی مجلس کہا جاتا ہے، بے شک اور اسی لیے میں نے امام صادق اور پیغمبر اسلام کی مشترکہ حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ حدیث ایک طرح سے پیشن گوئی بھی ہے اور ایک طرح سے خبر بھی ہے۔ عزیزان گرامی، مقدمتاً چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان اس ذکر خیر کے وسیلے سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ میرے انداز بیان سے واقف نہیں ہیں اور میں
آپ کی معیار سماعت سے ناشنا ہوں، میں آپ کے لیے نیا ہوں، انجان ہوں، پرایا ہوں، اور آپ بھی میرے لیے نئے ہیں، لیکن کرم ہے اس بارگاہ کا، کرم ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی اس درسگاہ کا، کہ جب یہاں لوگ آ کر اکٹھا ہو جاتے ہیں تو نہ کوئی انجان رہتا ہے، بے شک نہ کوئی پرایا رہتا ہے، نہ کوئی نیا رہتا ہے، بلکہ کرم ہے اس بارگاہ کا، اگر یہاں پر کوئی غیر آ کر بیٹھ جائے تو اپنے جیسا لگنے لگتا ہے۔ واہ واہ، اور شاعر نے 4 مصرے کیا خوب کہے ہیں کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، یہ سچ کبھی تاریخ سے ٹالا نہیں جاتا، اور جنت سے تو بہتر ہے ازاں خانے سرور، دشمن بھی اگر آئے نکالا نہیں جاتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ازاں خانہ، یہ مدرسے جناب زینب، ہم یہ نہ سوچے کہ ہم امام بارگاہ میں، امام باڑے میں آ کر بیٹھے ہیں، 40 منٹ 50 منٹ ایک ذاکر کو سنیں گے اور گھر چلے جائیں گے، نہیں، ہم کسی چھت یا دیوار کے نیچے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی چھت کے نیچے ہیں، نہ کسی دیوار کے سائے میں ہیں، بلکہ ہم دنیا کی واحد قوم ہیں جنہیں جناب زینب نے ایک ایسا مدرسہ دیا ہے جہاں آنے کے بعد نہ کوئی فیکلٹی کام آتی ہے، نہ کوئی ڈپارٹمنٹ کام آتا ہے، نہ کوئی مخصوص درس دیا جاتا ہے، بلکہ یہ واحد درسگاہ ہے کائنات کی جہاں جو بچہ سمجھتا ہے وہی بزرگ سمجھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کرم ہے اس فرش عزا کا، اور ہم نہیں بلکہ فرشتے بھی اس جگہ پر آنے کے بعد رشک کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ جب فرشتے مجلس حسین سے واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو نہیں آئے ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کہاں گئے تھے؟ ہم تمہارے جسم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہم نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ تو فرشتے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین پر گئے تھے، وہاں حسین کا فرش غم بچھا تھا، ہم حسین کی فرش غم سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں حسین کا فرش عزا نصیب ہو جائے۔ دنیا کا ہر انسان، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں فرشتوں کے بغل میں، حور و غلمان کے بغل میں جگہ مل جائے، لیکن تصدق ہے فرش حسین کا، اور کرم ہے شہزادی عالم دولمیاں جناب فاطمہ زہرا کا کہ انہوں نے عزادار کو ایک ایسا پلیٹ فارم عطا کر دیا ہے کہ دنیا چاہتی ہے فرشتوں کے بغل میں بیٹھ جائے، لیکن فرشتے چاہتے ہیں زمین پر آ کر ہمارے بغل میں بیٹھ جائے۔ ایک صلوات چاہتے ہیں کہ ہمارے پہلو میں آ کر بیٹھ جائے، اور بڑا آسان ہے ہمارے لیے۔ جنت میں جانا ایک بہت مشکل امر ہے، پوری زندگی انسان کو عبادتیں ریاضتیں کرنی پڑیں گی، لیکن جناب زینب نے ایک ایسا مرکز ہمیں دے دیا ہے کہ ہم جب چاہیں فرش غم بچھا کر آسمان والوں کو زمین پہ بلا لیں۔ عزیزان گرامی، اور یہ واحد جگہ ہے، ایک واحد پلیٹ فارم ہے، واحد مرکز ہے جہاں پر صرف مسلمانوں کے آنے کی قید نہیں ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ یہاں پر شیعہ ہی آ سکتے ہیں، یا حسین والے آ سکتے ہیں، یا علی والے آ سکتے ہیں، بلکہ ہر مکتب فکر کا انسان جو چاہے جب چاہے فرش حسین پر آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا آخر ایسا کیا ہے حسین کی شہادت میں، کیا راز ہے امام حسین کی قربانی میں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کی ہر قوم، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان، چاہے وہ پیغمبر کے بارے میں جانتا ہو نہ جانتا ہو، مولا کائنات کو پہچانتا ہو نہ پہچانتا ہو، شہزادی فاطمہ کی معرفت ہو نہ ہو، کلمے کے اصول پتہ ہو نہ پتہ ہو، اصول و فروع نہ جانتا ہو، لیکن اسے امام حسین کے بارے میں پتہ ہے۔ ہر انسان امام حسین کو جانتا ہے اور اپنے اپنے لحاظ سے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ آخر ہم نے سوچا کہ کیا راز چھپا ہے حسین کی قربانی میں، کیا کیا حسین نے ایسا کہ جو نہ حسین سے پہلے کوئی کر سکا نہ حسین کے بعد کوئی کر سکا۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا کا جو انقلاب ہے، جو امام حسین کی شہادت ہے، یہ نہ آخری انقلاب ہے اور نہ پہلا انقلاب ہے۔ اس سے پہلے بھی کائنات میں انقلاب برپا ہوئے ہیں،
تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن ایسا کیا ہے حسین کی قربانی میں؟ حسین نے کیا ایسا عجوب انوکھا کر دیا کہ آج پوری دنیا حسین کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہے؟ عزیزان گرامی، دنیا کی ہزاروں واقعات و حادثات نے اس کائنات میں جنم لیا ہے، بہت سے واقعات اور حادثات پیدا ہوئے، لیکن کبھی کبھی ان واقعات کو زمانے کی تیز رفتاری نے ان کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی، یا انہیں زمانے کے ساتھ ساتھ اٹھا کر تاکہ انسانیت پر رکھ دیا گیا اور کائنات ان کو بھول گئی۔ لیکن واقعہ کربلا ایک انفرادی واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے، جسے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی کائنات اسے اسی انہماک کے ساتھ منا رہی ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے حسین کا کہ ایک بے وطن اس محرم میں تمام بے وطنوں کو اپنے وطن میں بلا دیتا ہے۔ انسان سال بھر اپنے وطن آئے نہ آئے، کوئی خوشی پڑ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں کوئی خوشی کا فنکشن ہو یا کوئی غم ہو، انسان بات یہ سوچ کے ٹال دیتا ہے اگر ابھی چلے گئے تو محرم میں نہیں جا پائیں گے۔ صرف حسین کی محبت ہے جو انسان کو ہزاروں کلومیٹر سے کھینچ کے اپنے وطن میں لے آتی ہے۔ کیوں؟ ہم نے سوچا کبھی کہ آخر حسین نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، کائنات میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں انہیں تاریخ نے اپنے دامن میں محفوظ کیا، لیکن محفوظ کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ قلم کے ذریعے سے کاغذ کو وسیلہ بنا کے ان واقعات کو تحریر کیا گیا، اور جیسے جیسے زمانہ بڑھا وقت کی دیمکوں نے ان کاغذات کو کھا لیا، لیکن امام حسین نے کربلا میں واقع کربلا کو تحریر کرنے کی روش ہی تبدیل کر دی۔ حسین نے نہ کاغذ کا سہارا لیا، نہ قلم کو وسیلہ بنایا، نہ کرتاس کا سہارا لیا، نہ کاغذ کو وسیلہ بنایا، بلکہ حسین نے کربلا کے واقعے کو تحریر کرنے کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو کو قلم بنایا، علی اکبر کے سینے کے خون کو روشنائی بنا کر ضمیر انسانیت پر حسین نے اس طرح سے واقعہ کربلا کو تحریر کر دیا ہے کہ جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے واقعہ کربلا زندہ رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے، جب تک انسان کے وجود میں احساس زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، تب تک واقعہ کربلا اور کربلا والوں کی شہادت اس کے دل میں زندہ رہے گی۔ اور یہ جان لیں کہ حسین، آپ کے پاس زمین ہو نہ ہو، آپ زمیندار ہو نہ ہو، زمیندار ہونا ضروری ہے آپ کے لیے۔ حسین زمینداروں کے نہیں ہیں بلکہ زمینداروں کے حسین ہیں۔ ذانی گرامی، حسین نے ضمیر والوں پر حکومت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات ہر مکتب فکر کا انسان حسین کے بارے میں بہترین خیال رکھتا ہے، کربلا والوں کے بارے میں بہترین تاثرات پیش کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ حسین سے اتنی محبت لوگوں کو کیوں ہے؟ کربلا سے اتنی انسیت کیوں ہے؟ ذانی گرامی، جب ہمیں کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، تو اس کے دو سبب ہوتے ہیں، دو ریزن ہوتے ہیں۔ یا ہمیں اس سے عقیدت ہوتی ہے، یا وہ چیز حقیقت یا ریالٹی ہوتی ہے۔ یعنی یا تو عقیدت سبب بنتی ہے محبت کا، یا کسی چیز کی سچائی سبب بنتی ہے اس سے وابستگی کا۔ لیکن عقیدت میں اور حقیقت میں بڑا فرق ہے۔ عقیدتیں بھی محبت پیدا کرتی ہیں اور حقیقتیں بھی محبت پیدا کرتی ہیں، لیکن عقیدت میں اور حقیقت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ عقیدتیں رسم و رواج، قوم و قبیلے، رنگ و نژاد کی محتاج ہوتی ہیں۔ عقیدتوں کو انسان مذہب کے دائرے میں قید کر سکتا ہے۔ مثلا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ضروری نہیں پوری کائنات اللہ کو ایک مانے، اور ایسے بھی موجود ہیں مکتب فکر جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا نہ مانتا ہو۔ ہم اللہ کی عدالت کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عادل ہے، لیکن بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ کو عادل نہیں مانتے۔ ہم ختم رسالت کے قائل ہیں، لیکن بہت سے قبیل جو ختم رسالت کے قائل انہوں نے پیغمبر کے بعد بہت سے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم امامت کے قائل ہیں اور غیبت کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مکتب فکر اس بات کو مانے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ پوری کائنات اس کو تسلیم کرے، اسے مانے، اس کی اتباع کرے۔ مثلا سورج ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی مکتب فکر، کوئی قبیلہ، کوئی قوم سورج کو اپنا دیوتا مان کر سورج کے سامنے سر جھکانے لگے
تو کیا سورج کی حقیقت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کیا سورج روشنی دینا بند کر دے گا یا اس کی روشنی صرف اسی قوم سے مخصوص ہو جائے گی؟ چاند ایک حقیقت کا نام ہے. اگر کوئی مکتب فکر چاند کو اپنا دیوتا مان کے اس کے سامنے سے تسلیم خم کر دے تو کیا چاند کی حقیقت میں اس کی حقانیت میں کوئی کمی پیدا ہو جائے گی؟ دریا ایک حقیقت ہے، ریالٹی ہے، سچائی ہے. اگر کوئی مکتب فکر، کوئی قبیلہ، کوئی خطہ دریا کو دیوی یا دیوتا مان کے اس کی پوجا کرنے لگے تو کیا دریا کی حقیقت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ عزیزان گرامی، بس یہی فرق ہے عقیدت اور حقیقت میں. عقیدتیں محتاج ہوتی ہے رسم و رواج کی، لیکن حسین نے جو کربلا بسائی ہے وہ کربلا عقیدت نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. اور کربلا کو آپ رسم و رواج کی آنکھوں سے ہٹا کر دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ صرف پوری کائنات کے شیعہ ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی جن کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی حسین کو جانتے ہیں، حسین کو پہچانتے ہیں، اور انہوں نے کربلا کو اپنے نمونہ عمل بنایا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے ملک ہندوستان میں اپنے دیش کے راشٹرپتا کہے جانے والے مہاتما گاندھی نے جب کربلا کی تاریخ کا مطالعہ کیا تو کیا کہا؟ اگر میرے پاس حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا لیتا. افریقہ کا رہنے والا نیلسن منڈیلا جب اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور اس نے جیل میں کربلا کی تاریخ پڑھی تو کیا کہا اس نے کہ اگر حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ مل کے پوری کائنات کو بچا سکتے ہیں تو پھر میں اپنے ملک کو آزاد کیوں نہیں کرا سکتا؟ جان گرامی، اگر یہ لوگ جن کا تعلق حسینیت سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، جب یہ حسین کی تاریخ پڑھ کے کربلا کو اپنا آئیڈیل مان کے، جب کربلا کو نمونہ عمل مان کے اتنی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں تو ذرا سوچئے جن کے دلوں میں حسین کی محبت پیدائش سے بھری ہو، اگر وہ کربلا کو نمونہ عمل مان کے زندگی گزارے تو ان کے حق کا کیا عالم ہوگا؟ حسین حقیقت ہے، ریالٹی ہے. کربلا ایک سچائی کا نام ہے. کربلا صرف دریائے فرات کے کنارے بسے ہوئے ایک بے آب و گیا صحرا کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا نام ہے ایثار کا. کربلا یعنی فداکاری، کربلا یعنی جذبہ قربانی، کربلا یعنی وحدانیت، کربلا یعنی ولایت، کربلا یعنی بھائی بھائی کا حقوق ادا کرے، کربلا یعنی ظلم کے خلاف حق کی آواز. عزیزان گرامی، کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر جتنے نبیوں نے وہاں سے گزر کیا ہے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ کربلا کوئی ویسی زمین کا نام نہیں ہے. اگر آپ کربلا کا معنی کریں کرب و بلا، یہ مجموعہ ہے کرب اور بلا کا. کرب کی کیا معنی ہے؟ پریشانی، بے چینی، اضطراب، بے سکونی. اور بلا یعنی امتحان اور آزمائش کی آخری منزل. اب سوچیں جس زمین کا نام اتنا خطرناک ہو اس زمین کا کیا عالم ہوگا. جتنے نبی کربلا سے گزرے ہیں انہوں نے کربلا میں مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. جناب نوح کی کشتی نے طوفان کا سامنا کیا. جناب عیسیٰ کو اسی سرزمین پر شیر نے گھیرا. جناب موسیٰ کو اسی سرزمین پر ٹھوکر لگی اور چوٹ لگی. عجب نہیں جب فرزند رسول، فرزند مولائے کائنات امام حسین جب اس سرزمین پر پہنچے ہوں گے تو عجب نہیں کربلا نے کہا حسین آپ اس سرزمین سے چلے جائیں، آپ یہاں آباد نہ ہوں، اس لیے کہ میں مصیبت کی زمین ہوں، میں بلاؤں کا مجموعہ ہوں. اے حسین آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے ساتھ ناموس ہیں، آپ اس سرزمین پر نہ رکیں، میں بلا کا مجموعہ ہوں، میں آفتوں کا مجموعہ ہوں، آپ یہاں نہ رکیں، آپ مصیبتوں میں داخل ہو جائیں گے، آپ مصیبتوں کا شکار ہو جائیں گے. عجب نے امام حسین نے آواز دے زمین کربلا اگر تو خاک بلا ہے میں اگر اپنے خون سے تجھے خاک شفا نہ بنا دوں، اگر میں اپنے خون سے تجھے خاک شفا نہ بنا دوں تو مجھے حسین نہ کہنا. ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کربلا مشکلات کی جگہ ہے، کربلا اضطراب کی جگہ ہے، اور ہمیں اس سرزمین سے انسیت ہے، اس سرزمین سے محبت ہے جسے حسین نے بسایا ہے. آج بھی جب سرزمین کربلا پر قدم پڑتے ہیں، جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جنہوں نے زیارت نہیں کی اللہ ان کو زیارت سے مشرف فرمائے. جب سرزمین کربلا پر قدم پڑتے ہیں آج کربلا کتنی سجا دی گئی ہے، انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا
اس کربلا کی تصویر کو دیکھنے کے بعد کہ 61 ہجری کربلا کس طرح سے رہی ہوگی، لیکن حسین نے اس زمین میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی ہے کہ اس زمین پر قدم پڑتے ہی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یہ تاثیر ہے اس سرزمین کی، یہ انسیت ہے اس سرزمین سے مومنوں کو کہ جیسے ہی کربلا اور امام حسین کا گنبد دکھتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ یعنی گرامی، اگر ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ کربلا سے ہمیں محبت ہے، کربلا والوں سے ہمیں محبت ہے، حسین کے جانثاروں سے ہمیں محبت ہے، تو پھر محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، محبت کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ محبت بدلے میں کچھ چاہتی ہے، تو اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں کربلا والوں سے محبت ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، ہمیں حسین والوں سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں فضا میں محرم کا چاند نمودار ہوا، ہر طرف یا حسین کی آوازیں بلند ہونے لگی، لوگ اذاخانوں کو سجا کر فرش غم بچھا کر شہزادی دو عالم کا انتظار کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، لیکن آج بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم نے اس محرم کو رسم و رواج میں گھیر دیا ہے۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر مشاہدہ کیا ہے، اور میں نے جان بوجھ کے بات آج ذکر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج محرم کی 1 تاریخ کو پہلی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہم یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم حسین کی کربلا کو اس طرح سے یاد رکھیں گے جیسے حسین چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا ایک فیصلہ ہماری نجات کا ضامن بن جائے۔ ثانی گرامی، آج ایک آفت مچی ہوئی ہے، ایک بحران ہے، محرم تہوار بنا دیا گیا ہے۔ جیسے فضا میں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے مبارکباد پیش کرنے کا، نئے سال کی مبارکباد پیش کرنے کا۔ یہ وہی لوگ پیش کرتے ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جنہوں نے اپنے ضمیر کو چند روپیوں چند سکوں کے لیے بیچ دیا ہے۔ انہوں نے حسین کو نہیں سمجھا، انہوں نے حسین کی قربانی کو درک نہیں کیا ہے۔ ذانی گرامی، سنت پیغمبر ہے حسین کی عزا کرنا، حسین کا غم منانا پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ کسی شیعہ یا کسی علی کے چاہنے والے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو پیغمبر کا امتی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، اس پر حسین کی عزاداری فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے عزاداری کی ہے، پیغمبر نے حسین پہ گریہ کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو محرم آنے پر، چاند نکلنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسلمان نواسۂ رسول کے قتل کا جشن نہیں مناتا۔ ذانی گرامی، ہمیں بھی چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ محرم میں طرح طرح کے نئے رسم و رواج کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہم اگر بزرگان سے پوچھیں، کیونکہ ہم نے خود تو نہیں دیکھا لیکن بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب بھی فضا میں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو گھر میں پرانے لباس رنگے جاتے تھے، لوگ 2 مہینہ 8 دن نئے لباس پہننا تو دور تصور نہیں کرتے تھے نئے لباس کا، وہی پرانے لباس رنگ کے پہنے جاتے تھے۔ لیکن آج 1 محرم کا لباس الگ، 2 محرم کا لباس الگ، 3 محرم کا لباس الگ۔ حد تو یہ ہے کہ اگر بس چلے تو 10 محرم کو بھی نیا لباس پہن کے کھڑے ہو جائے۔ اور میں ماؤں بہنوں سے بہت معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، بڑے آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ عجیب المیہ ہے، آپ حضرات بہتر جانتے ہوں گے کہ کبھی لباس پورے پڑتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ یہ بات کہ ہمارے پاس نہیں تھے، اور کیا کرے، مارکیٹ گئے تھے، مل رہا تھا، لے لیا۔ ذانی گرامی، کسی چیز کی سپلائی تبھی ہوتی ہے جب اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم لینا چھوڑ دیں تو کیا دکانوں پر، یہ شاپنگ مال میں محرم کے نام پر نئے نئے کلیکشن موجود ہوں گے؟ آج طرح طرح کے لباس، ایک میں واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ عام طور سے ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب ذاکر مجلس پڑھنے آتا ہے، مجلس پڑھنے کے بعد مومنین ذاکر کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بزرگ خطیب، بزرگ عالم دین نے ایک واقعہ نقل کیا
کہ میں اسی ہندوستان کے سرزمین پر مجلس پڑھنے گیا. مجلس پڑھنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا, مومنین ملاقات کرنے آ رہے تھے, باتیں چل رہی تھی. اسی اسنا میں ایک صاحب تشریف لائے. تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد کہا مولانا میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. کہا میں پیشے سے درزی ہوں, خیاط ہوں, کپڑے سلتا ہوں. میں آپ سے ایک بات کہوں گا, آپ یقین نہیں مانیں. کہا فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا مولانا میں اتنے کپڑے عید میں نہیں سلتا ہوں جتنے کپڑے محرم میں سل دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ کون سلوا رہا ہے, یہ کون بنوا رہا ہے لباس؟ ہم اور آپ. اگر ہم امام حسین کی عزاداری کا پاس نہیں رکھ سکتے تو پھر امید نہ کریں دوسرے امام حسین کی عزاداری کا پاس رکھیں گے. اور دشمن یہی چاہتا ہے کہ ان سے عزاداری کی روح کو چھین لے. دشمن نے باہر سے بڑی کوششیں کی ہیں کہ عزاداری کو مٹا دے, تشیع کو ختم کر دے, ان کو نصف و نابود کر دے, لیکن دشمن نے ہر جگہ منہ کی کھائی ہے, اسے کہیں کامیابی نہیں ملی. آج پوری کائنات یہی سوچ کے پریشان ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. یہ مٹھی بھر قوم ہے, انہیں عرصے سے دبایا جا رہا ہے, کچلا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کے خون سے گارا بنوایا گیا, انہیں بم سے اڑایا گیا, ان پر گولیاں چلائی گئی. لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ یہ قوم نہ دبتی ہے نہ مٹتی ہے. ان عقلوں کے اندھوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے کائنات کی دو عظیم درسگاہوں کو اپنے لیے اسوہ بنا رکھا ہے, نمونہ عمل بنا رکھا ہے. ایک کا نام ہے غدیر, ایک کا نام ہے کربلا, ایک ہے ولایت, ایک ہے شہادت, ایک ہے دین کی تکمیل کا نام, ایک ہے دین کے تحفظ کا نام. ایک جگہ دین مکمل ہوا ہے, ایک جگہ دین محفوظ ہوا ہے. علی کا ذکر ہمیں دبنے نہیں دیتا, حسین کا ذکر ہمیں مٹنے نہیں دیتا. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے سلوات. حسین کا ذکر ہمیں مٹنے نہیں دیتا ہے. اب دشمن نے جب سارے جتن کر لیے, سارے حربے اپنا لیے کہ ان عزاداروں کو, ان عزاداری کرنے والوں کو ختم کر دیا جائے, نہیں کر سکا تو اس نے پھر داخلی رسم و رواج میں ہمیں الجھا کے رکھ دیا. آج ہم رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ہمارے معظم کا بہت مشہور جملہ ہے کہ اگر 2 مہینہ 8 دن امام حسین کی عزاداری کرنے کے بعد ہمارے وجود میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہم نے رسمیں ادا کی ہیں, مقصد حسین کی ترجمانی نہیں کی ہے. فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم حسین کی رسمیں ادا کر رہے ہیں یا حسین کے مقصد کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. آج مجلسوں میں ہمارے نوجوان بھائی بہتر سمجھ سکتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب بھی فرش غم بچتا ہے شہزادی دو عالم فرش زمین پر آتی ہیں. شہروں کو تو نہیں پتہ, لیکن گاؤں میں آج بھی یہ چلن اور یہ رسم زندہ ہے کہ جب کوئی بزرگ سامنے بیٹھا ہو تو ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے اس کو برا لگے. مثلا موبائل یوز نہیں کرتے, لیکن آج ہم فرش عزا پر بیٹھ کر بھی اسکرین کو اسکرول کیا کرتے ہیں. انسٹا پر کوئی اپڈیٹ, فیس بک پر کوئی اپڈیٹ, واٹس ایپ پر کوئی نیا میسیج. ثانی گرامی یہ بتائیں کہ ہمارے نظر میں شہزادی کی عظمت اپنے والدین سے کم ہو گئی ہے. واقعی لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم سوچیں جس فرش عزا پر امام حسین کی ماں آ کے بیٹھتی ہوں اور اس امید سے آ کے بیٹھتی ہیں کہ میرا عزادار میرے حسین کے زخموں کا مرہم لے کے آیا ہے, وہاں ہم یہ کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم رسموں میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم موبائل میں بزی ہیں. کیا پڑھا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے, ہم سے مطلب نہیں ہے. ہمیں ایک رسم ادا کرنی ہے, مجلس میں آ کے بیٹھنا ہے, تبرک لینا ہے, گھر چلے جانا ہے. ذانی گرامی, اگر مجلس میں بیٹھنے کے بعد کوئی ذاکر کوئی ایسی بات کہے جس سے مومنین کو فائدہ نہ ہو تو ذاکر نے ان مومنین کا وقت غصب کیا ہے اور اس کا ذمہ دار ہے. اسی طرح سے صرف ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم فرش غم پر بیٹھ کر اور کوئی بات سیکھ کر یہاں سے نہ اٹھیں تو پھر ہمارا مجلسوں میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر یہ ہم اپنی ایک رسم ادا کر رہے ہیں, ایک روٹین بنا رکھا اس کو ہم انجام دے رہے ہیں. آج ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پیشانی پر پٹی باندھ کے محرم میں صرف کیا کیا جاتا ہے, محرم میں 2 مہینہ 8 دن موبائل کی رنگ ٹون چینج ہو جاتی ہے. کوئی نیا نوحہ آیا, رنگ ٹون پہ لگا دیا گیا, اسٹیٹس چینج ہو گئے. لیکن کیا ہم نے مشاہدہ کیا 2 مہینہ 8 دن کے بعد جب نوی آتی ہے تو وہی اسٹیٹس پر جہاں تک امام حسین کے غم کے نوحے چل رہے تھے وہیں پر گانے لگائے جاتے ہیں. کیا ہے یہ امام حسین کی عزاداری نہیں کر رہے ہیں, ہم صرف رسمیں ادا کر رہے ہیں. رسموں کی ادائیگی کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں. ذانی گرامی, یہ نہ سوچیں
کہ میں مجلس کے خلاف یا ازاداری کے خلاف کوئی بات بول رہا ہوں، اصلاً کوئی مقصد نہیں میرا، لیکن ہم آج دکھاوے میں الجھے ہوئے ہیں۔ ٹی شرٹ پر یا حسین لکھ کر پہن لیا، پیشانی پر یا حسین کی پٹی لگا لی، اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں لگایا ہے تو جواب کیا دیں گے؟ تاکہ لوگ جان سکے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! آج ہمیں اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے ایک کپڑے کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا وجود گواہی کیوں نہیں دیتا کہ اپنے تو دور اگر کوئی غیر بھی ہمیں دے کر کے حسین کا چاہنے والا چلا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں رسمی ادا کرنی ہے یا حسین کی عزاداری کرنی ہے، اور ویسی عزاداری کرنی ہے جیسی شہزادی دو عالم نے چاہا ہے۔ شہزادی کی حسرت ہے، تمنا ہے شہزادی کی کہ میرے حسین پر رویا جائے۔ ایک معمہ اور حل کر دوں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت کی خبر پیغمبر اکرم کو سنائی گئی تو پیغمبر نے گریہ کیا۔ جناب فاطمہ نے پیغمبر سے سبب پوچھا تو پیغمبر نے کیا کہا کہ میرا حسین کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر شہید کیا جائے گا۔ شہزادی نے سوال کیا، بابا کیا آپ موجود ہوں گے؟ کیا میں موجود ہوں گی؟ کیا حسن ہوں گے؟ روایت آپ نے سنی ہے اور بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ فکرے کیا ہے روایت کی؟ کیا کہتے ہیں ذاکرین؟ یا کیا سنا ہم نے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تمہارے بچوں پہ روئیں گے، جس کے مرد تمہارے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تمہاری عورتوں پہ روئیں گے۔ یعنی ہم نے توجہ نہیں کی، ہمیں اس مسئلے میں بھی الجھا دیا گیا ہے اور ہمیں پیغمبر کی امت سے باہر نکال دیا گیا۔ کیا کہا گیا کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، کب؟ حسین کی شہادت کے بعد، یعنی جو حسین کے چاہنے والے ہوں گے تو کب پیدا ہوں گے؟ کربلا کے بعد، یعنی ان کا تعلق حسین سے ہوگا، حسین سے پہلے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روایت کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا اِنَّ رِجَالَ امتی، اے فاطمہ میری امت کے مرد یبکون علی رجال اہل بیتنا، روئیں گے ہمارے اہل بیت کے مردوں پر، ونساء اہل بیت ونساء امتی، اور میری امت کی عورتیں روئیں گی میری اہل بیت کی عورتوں پر، جیلن بعد جیلن، یعنی نسل بعد نسل، ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے تک، الی یوم القیامہ۔ آپ بتائیں اس پورے ترجمے میں کہیں آپ کو لفظ قوم ملا؟ کوئی نئی قوم کا کانسیپٹ آیا؟ یہ بھی ہمارے سامنے ایک سازش رچی گئی ہے تاکہ تشیع کو تکفیریت میں ڈھکیل دیا جائے، تشیع پر یہ الزام لگایا جائے کہ ان کا تعلق پیغمبر سے نہیں ہے بلکہ یہ وہ قوم ہے جو کربلا کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ دشمن کن کن طرح سے ہم پر اور عزاداری پر حملے کر رہا ہے۔ ہمارے ذاتی عقائد کو بھی بگاڑا جا رہا ہے، بنیادی عقائد سے ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، اور ہمیں ان نئے نئے عقائد کو سن کر بڑا مزہ بھی آتا ہے، اور لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ علی کے فضائل کے منکر ہو گئے۔ میں اس بات اس منبر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی علی کی ولایت کا منکر اس پہ لعنت ہو، لیکن علی کو اللہ کی حد تک پہنچا دینا بھی کفر ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، اگر علی اللہ ہوتے تو پھر علی اللہ کی عبادت نہ کرتے اور کہتے الہی ما عبدتک خوفا لناری ولا تمن لجنتک، اے اللہ علی نے تیری عبادت نہ جہنم کے خوف میں کی ہے نہ جنت کے لالچ میں کی، بل وجدتک اہلا لعبادت فعبدتک، بلکہ علی نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، تیری عبادت کی ہے، اور عبادت کرنے والا کبھی معبود نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ عابد ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں کون سی عزاداری کرنی ہے، وہ عزاداری جو ہمیں پسند ہے یا وہ عزا جو شہزادی دو عالم کو پسند ہے۔ شہزادی بڑی حسرتیں لے کر فرش غم پہ آتی ہیں، بڑی امیدیں لے کے آتی ہیں کہ میرے عزادار جب میرے حسین پر آنسو بہایا جائے، میرے حسین کے مصائب ذکر کیے جائے تو میرے حسین پر رویا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ عزادارو، فلک محرم کا چاند نکل گیا، ہم نے چاند دیکھا، ہماری آنکھوں سے آنسو نمودار ہو گئے، فرش غم بچھ گیا،
لیکن ذرا کبھی ہم نے سوچا جب محرم کے بعد یہ چاند پہلی مرتبہ زینب نے دیکھا ہوگا تو زینب کو کیا ہوگا؟ یہ چاند جب لیلا نے دیکھا ہوگا تو لیلا کو اپنا 18 برس کا جوان یاد آیا ہوگا. جب یہ چاند ام فروہ نے دیکھا ہوگا تو ام فروہ کو اپنے بیٹے قاسم کی پامال لاش سب اٹھائی ہوگی. زدارو یہ وہ چاند ہے جس کے نکلنے کے بعد فاطمہ کا بھرا گھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اجڑ گئے. حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. 8ویں امام فرماتے ہیں ابن شبیر جب تمہارے سامنے میرے جد حسین کا تذکرہ ہو تو میرے حسین پر سسک سسک کے نہ رویا کرو بلکہ میرے حسین پر دہاڑے مار کر رویا کرو، اس لیے کہ میرے حسین کو میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے خدا نوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے. عزادارو حسین نے بڑی آسانی سے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں اور آپ سن لیتے ہیں کہ حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. لیکن ذرا حسین کے دل سے پوچھے جب حسین نے نانا کے مزار پر جگہ کہا ہے تو حسین کے دل پہ کیا گزری؟ حسین نانا کے مزار پہ آ گئے، سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر حسین کا سلام. اے نانا آپ کا نواسا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اے نانا آپ کے قبر کا مجاور حسین جا رہا ہے. نانا حسین مدینے واپس نہیں آئے گا. روایت کے جملے ہیں حسین نانا کی قبر پر مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ حسین کی آنکھ لگ گئی. حسین نے کیا دیکھا؟ خواب میں نانا آئے ہیں اور کہتے حسین تم مدینے کو چھوڑ کر کربلا چلے جاؤ. اے حسین میرے دین کی بقا تمہاری شہادت پر حسین نانا کے مزار سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد مرثیہ پڑھا بھیا حسن خدا حافظ. اے بھیا تمہاری قبر کا مجاور حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اے بھیا حسین اب تمہاری قبر پہ واپس نہیں آئے گا. اے بھیا حسن اب تمہاری قبر پہ حسین چراغاں کرنے نہیں آئے گا. حسین ایک مرتبہ حسین بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، نانا کو الوداع کہا، بھائی سے رخصت ہوئے. لیکن اب روایت میں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، حسین نانا کی قبر پہ گئے انداز الگ تھا، بھائی کی قبر پہ آئے انداز الگ تھا. لیکن اب جو حسین ماں کی قبر پہ آنا چاہتے ہیں تو تاریخ نے لکھا حسین اس طرح ماں کے مزار پہ آئے ہیں جیسے ایک بچہ گھٹنے چلتا ہوا. ایک مرتبہ حسین اماں کے مزار پہ آئے، اماں لہو لو ہاتھ چمک دیکھنے چلو زینب کے بازوؤں میں رسل دے. حسین ماں کی قبر پہ ہے، گریا کرتے جاتے السلام علیکم یا اماں. اے اماں تمہارا غریب حسین آیا ہے. اے اماں تمہارا غریب حسین آیا ہے. اے اماں وہ حسین آیا ہے جس نے تم نے چکیاں پیس پیس کر مارا تھا. ایک مرتبہ قبر زہرا لرزی، آواز ہے السلام علیکم یا غریب العود. اے ماں کے غریب حسین تجھ پر ماں کا سلام. السلام علیکم یا مظلوم العود. اے ماں کے مظلوم حسین تم پر سلام. اے حسین تم تنہا مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہو. ارے اگر تم مدینہ چھوڑ رہے ہو ادھر تمہاری ماں نہیں چھوڑ رہی. سوائے غم سرکار سید الشہداء کے عزادارو منظر سنیں گے 28 رجب کا کیا منظر تھا مدینے کا. راوی عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں 28 رجب کو مدینے میں وارد ہوا. میں نے مدینے کی فضا دیکھی، عجیب غم چھایا ہوا تھا. مدینے کی در و دیوار رو رہی تھی، مدینے میں ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا. میں نے ایک شخص کو روکا، میں نے کہا بھائی آج مدینے میں ایسا کیا ہوا ہے جو مدینے کے یہ حالات ہے؟ کہا بھائی تمہیں نہیں پتا آج جانے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. آج مدینے کی روح مدینہ چھوڑ کے واپس جا رہی ہے. ارے نواسہ رسول حسین مدینے کو الوداع کہتا راوی کہتا ہے میں ایک مقام پر کھڑا ہو گیا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ماجرا کیا ہے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ خاندان بنی ہاشم کا دروازے بنی ہاشم کا پردہ اٹھا، ایک مشکور گھر سے باہر نکلی، ایک بچے نے بڑھ کے ہاتھوں کو سنبھالا. محرم میں سوال کیا، میں نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کیا یہ قاسم کی ماں ام فروہ ہے. ایک مرتبہ پھر سے پردہ اٹھا، ایک محجبہ خاتون گھر سے باہر نکلی، ایک 18 برس کا جوان آگے بڑھا، ان کا ہاتھ اٹھا کے سوال کیا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ اکبر کی ماں ام لیلا ہے. میں ایک بیوی کو پوچھتا گیا تو بتاتا رہا. ایک مرتبہ
अभी तक हुसैन बैठे हुए थे, अब्बास खड़े हुए थे। एक मर्तबा जैसे ही पर्दा उठा, हुसैन अपनी जगह से उठे, अब्बास आगे बढ़े, उन खातून के हाथों को संभाला, अब्बास ने मेहंदी को पकड़ा, उस बीवी को सवाल के मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अरे बड़े एहतराम से अब्बास ज़ैनब को करबला लेके आए थे, लेकिन जब 11 मुहर्रम को ये कहा मिला मैं करबला से दूसरे की तरफ चलना चाहता है। एक मर्तबा ज़ैनब ने एक बीवी को बुलाया, अपने उम्मे सलमा, ए भाभी कलीस फिजा, आओ ज़ैनब सवाल कर दे, ए भाभी उम्मे लैला, आओ ज़ैनब सवाल कर दे, ए उम्मे हलवा, आओ ज़ैनब सवाल कर दे। ज़ैनब ने एक को सवाल किया। अब एक मर्तबा ज़ैनब है, करबला का तपता हुआ रेज़ार है, अकरवा के कटे हुए बेसन लाशें हैं। एक मर्तबा जब ज़ैनब ने ना अकबर को पुकारा, ना हुसैन को पुकारा, ना औलो मोहम्मद को आवाज़ दी, एक मर्तबा दरिया का निकल के कहा, ऐ मेरी वफाओं के खुदा अब्बास, ऐ ज़ैनब के पर्दे के हामिद अब्बास जब मदीने से चली थी तो बड़े एहतमाम के साथ ज़ैनब को लाए थे। आज तुम्हारी बहन ज़ैनब है, नरग़े आला में है, अजब नहीं लाशे अब्बास काटती हो। ऐ शहज़ादी अब्बास को माफ कर दे, मौत के बेरहम